قرآن کریم کی ایک چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، میں اس کی ایک آیت پڑھتا ہوں سورہ کوثر کی، اور پھر یہ نازل کب ہوئی اور اس تناظر میں آپ دیکھیں ایک آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی اے حبیب ہم نے خیر کثیر آپ کو عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو آپ کا دشمن ہے وہی اسی کی نسل کٹی ہوئی ہے، وہی تم بریدہ ہے، اسی کی نسل کٹی ہوئی ہے، وہی دشمن گمنام ہے، اسی کی نسل کٹی ہوئی۔ یہ تین بات ہے۔ اب یہ آپ ترجمہ آپ سمجھ گئے، لیکن کب اللہ نے کیوں کہا کہ آپ کو تو اللہ نے خیر کثیر عطا کیا ہے، بے پناہ بھلائیاں آپ کے لیے ہیں، بے پناہ خیر کثیر آپ کے لیے ہے، کوثر آپ کے لیے ہے، خیر کثیر مراد لیں، حوض کوثر مراد لیں، دونوں مفاہیم موجود ہیں۔ بات اصل یہ تھی کہ آقا علیہ السلام ہماری آقا علیہ السلام اس دنیا میں انسان کی طرح زندہ رہے، ہمارے لیے ماڈل بن کے آئے کہ میں کیسے شادی کروں، میں کیسے بچے پیدا کروں، میرے ماں باپ کیسے تھے، میرا گاؤں سماج کیسا تھا، میں اپنے پڑوس سے کیسا ڈیل کرتا۔ حضور نور ہیں، چونکہ اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا، یہ چیپٹر بالکل درست ہے، اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ وہ نور بشری انسان کی شکل میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور کی والدہ ہے، حضور کے باپ ہیں، حضور کے نانا ہیں، حضور کی نانی ہیں، حضور کے دادا ہیں، آقا علیہ السلام کی دادی ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ سرکار مکہ میں پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام خاندان قریش میں پیدا ہوئے، قریش میں ایک زبردست قبیلہ بنو ہاشم ہے، حضور اس میں پیدا ہوئے۔ بنو ہاشم میں جو سب سے زبردست نیک متقی پرہیزگار شخصیت تھی عبد المطلب کی، سرکار دو جہاں ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے سارے بیٹوں میں جو سب سے زیادہ شریف، ایماندار، نیک، صالح تھا حضرت عبداللہ، حضور اس سے پیدا ہوئے۔ یہ سب کو معلوم ہے، یہ سرکار کی نسلیں ہیں۔ قریش سے آگے عدنان ہے، کنانا ہے، یہ نسل چلی گئی کہاں تک؟ جناب اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام تک۔ تو آقا علیہ السلام انسان ہے، انسان کی شکل میں پیدا ہوا، ان کی ماں، ان کے باپ، ان کی دادی، ان کے دادا سب ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے، اور دوسرا پہلو ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا، اسی نور سے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، تو ہر چیز میں سرکار دو جہاں کا نور داخل ہے۔ تو حضور نور بھی ہے، حضور بشر بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، اس میں کوئی نور اور بشر پہ ڈیبیٹ کرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، چونکہ حضور بشر ہے، یہ فیکٹ ہے، حضور نور ہے، یہ بھی فیکٹ ہے۔ سرکار نور بن کے آئے، نور پھیلانے آئے، دنیا سے تاریکی دور کرنے آئے۔ آقا کے ارشادات سے قیامت تک تاریکیاں چھٹتی رہیں گی، روشنی پھیلتی رہے گی، دل چمکے گا، جگر چمکے گا، گھر چمکے گا، محلہ چمکے گا، سماج چمکے گا، چونکہ حضور مینار نور ہے، حضور کی باتوں سے نور ٹپکتا ہے، سرکار کی باتیں جہاں پہنچ جائیں وہاں اجالا پھیلتا ہے۔ اس لیے بریلی کے احمد رضا نے کہا سرکار شان بھی آپ سے روشن ہے، صورت بھی آپ سے نور لیتا ہے، ساری دنیا چمک رہی ہے، جب سب کو چمکا ہی رہے ہیں تو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب آنے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ یہی بولی یہی بولی مولانا بولے، یہی بولی عام آدمی بولے، سب بولے حضور آپ سے سب چمک رہا ہے، مجھ کو بھی چمکا دے، میری اولاد چمکا دے، میرا گھر چمکا دے، میری بیٹی کا سسرال چمکا دے، میری آنے والی نسلوں کو چمکا دے۔ تو حضور نور ہے، ساری دنیا اس سے نور حاصل کر رہی ہے۔ دنیا میں جہالت تھی، کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ مٹھی کے چند لوگ پڑھے لکھے تھے، نہ بایولوجی کا نام تھا، نہ کیمسٹری کا نام تھا، نہ ایسٹرولوجی کا نام تھا، نہ امریکہ نام کا کوئی ملک دنیا میں تھا۔ وہ تو 1495 میں کولمبس نے اس کا پتہ لگایا۔ چائنا، جاپان کا نام، چائنا نام کا ایک ملک تھا، مگر اندھیرا تھا، تہذیب نہیں تھی، وہاں کے لوگ گنوار اور جاہل اور الہڑ تھے۔ افریقہ تھا، وہاں کے لوگ وحشی تھے، یہاں تک کہ عرب تھا، عرب کے لوگ گنوار تھے، الہڑ تھے، قتل کی زبان جاننے والے، معمولی بات پہ ہزاروں کا قتل ہو جائے، سوتیلی ماتاؤں سے درویوہار کرنے والے، ایک درہم کے لیے چوری ڈکیتی کرنے والے، اور فوری وعدہ توڑنے والے، کمپیکٹ بریکر بننے والے، یعنی انسان تھے، انسانیت نہیں تھی۔ ہندوستان میں اس طرح جہالت تھی کہ ایک لڑکی کا شوہر مر گیا، اسی لڑکی کو مورد الزام لوگ ٹھہراتے تھے، تو ڈائن ہے جو اس کو کھا گئی ہے، تو قاتل ہے جو شوہر کو قتل کر گئی ہے۔ ہر آدمی اپنے سے پیدا ہوتا ہے، اپنے مقدر سے پیدا ہوتا ہے، اور جو اس کے وقت متعین ہے اسی وقت پہ ہر
آدمی مرتا ہے نہ کسی عورت کا قصور ہے کہ شوہر اس کی وجہ سے مر گیا، نہ کسی شوہر کا قصور ہے کہ بیوی اس کی وجہ سے مر گئی۔ اگر آج شادی ہوئی 2 دن کے بعد شوہر مر گیا، بیوی کا کیا قصور ہے؟ شادی ہوئی بیوی مر گئی، شوہر کا کیا قصور ہے؟ ہر آدمی اپنی اپنی موت سے مرتا ہے، مگر جاہلانہ رسم و رواج کہ تم شوہر کو کھا گئی، اس کو قتل کر گئی، اسی ہندوستان میں اسی چیتاؤں پہ جلا کے راکھ کر دیا جاتا تھا، اندھیرا تھا، ڈارکنیس تھا دنیا میں، مگر میرے مصطفیٰ کیا نور بن کے پیدا ہوئے، ایسا اجالا پھیلا۔ حضور نے 25 سال کی جوانی میں 40 سالہ ادھیر عورت سے جو 2 شوہروں سے بیوہ تھی، اس سے پہلے پریکٹیکل میں شادی کیا اور شادی کر کے بتایا کہ بیواؤں کا کوئی قصور نہیں ہے، جو تم نے اس پر ظلم کا پہاڑ توڑا ہے۔ نبی نے پہلے پریکٹیکل میں شادی کی اور حضور کی 11 بیویوں میں سے 10 بیویاں تھی جو بیوہ ہو چکی تھی، سرکار نے بیواؤں سے شادی کر کے وہ سمان دیا کہ ساری دنیا میں بیواؤں کے بیوہ سہاگن بننے لگی، ان کے ہاتھ میں رنگین ہونے چلے گئے۔ اب قیامت تک جہاں جہاں بیواؤں کے چمن میں نور پھیلے گا، ان کی زندگی میں بہار آئے گی، ان کی دوبارہ شادی ہوگی، وہ شادی ان کی ہوگی اور احسان مصطفیٰ جانے رحمت کا قرار دیا جائے گا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ نہ فزکس ہے، نہ کیمسٹری ہے، نہ بایولوجی ہے، نہ زولوجی ہے، نہ میتھمیٹکس ہے، نہ جیومیٹری ہے، نہ امریکہ کا پتہ ہے، نہ میڈیکل کالج، نہ انجینئرنگ کالج کا پتہ ہے۔ صرف بادشاہوں کا بیٹا پڑھے گا، غریب نہیں پڑھے گا۔ غریب پڑھ لے گا تو وہ نوکری کون کرے گا، گائے کون چرائے گا، جوتا پالش کون کرے گا، گھر کون بنائے گا، میرا پخانہ کون دھوئے گا۔ اس لیے علم صرف راجا کے گھر میں رہے گا، غریب نہیں پڑھے گا، غریب پڑھنے سے ونچت رہے گا۔ وہ غریب کہتا تھا کیسا کب وہ دن آئے گا میں بھی پڑھنا سیکھوں، میں بھی پڑھنا جانوں، میں بھی علم کے نور سے روشن ہو جاؤں۔ ساری دنیا میں اندھیرا تھا، چند مٹھی بھر کے گھروں میں علم قید تھا، مگر حضور آئے چاند مینارے نور بن کے آ گئے۔ کہا کہ نہیں، اطلب العلم من المہد الی اللحد، obtain knowledge from the cradle to the grave، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک پڑھو۔ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کر چاہے چائنا تو نہ جانا پڑے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ امیر بھی پڑھے، غریب بھی پڑھے، فقیر بھی پڑھے، راجا بھی پڑھے، مزدور بھی پڑھے، رعایا بھی پڑھے، شہری بھی پڑھے، دیہاتی بھی پڑھے۔ آج دنیا میں ایسا نور پھیلا، مایاوتی جیسی دلت کی بیٹی چیئر پرسن بن گئی، چیف منسٹر بن گئی، اور گوالا کو جا کر جو کہے بحث پوتا تھا وہ بہار کا چیف منسٹر بن گیا۔ وہ جو ہم لوگ کا جوتا ڈھونے کے قابل تھا وہ ڈی ایم کی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ آج علم دلتوں کے گھر میں، آج علم شودروں کے گھر میں، آج علم دیہاتی کے گھر میں، آج علم شہری کے گھر میں، یہ جو ہر گھر میں علم کا اجالا پھیلا ہے، یہ جو ہر ہاتھ میں قلم آ گیا ہے، یہ جو لاکھوں درسگاہیں پھیل گئی ہے، احسان مصطفیٰ جانے رحمت کا ہے۔ جس جو آیا نور لے کے آیا وہ نور ایسا پھیلا، اس نے نبی کی شان میں گستاخی کوئی کمیاں ہی کرے گا، ورنہ وہ تاریخ پڑھ لے کے 1500 سال پہلے دنیا کا کیا حال تھا۔ اور حضور نے علم پہ جتنا زور دیا ہے کہ ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک پڑھ، ہر آدمی پڑھے گا، ہر گھر میں علم جائے گا، تو نبی کو گالی نہیں دے گا، مومن کافر سب بولے گا محسن ہے مصطفیٰ جو نور بن کے آیا سارا جہاں جگمگا۔ ہوتے کہاں خلیلوں میرا پاؤ میرا، لولاک والے صاحبی یہ سب تمہارے گھر کی ہے۔ ساری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں آج روشن ہے۔ ہم اور آپ تو روشن ہیں، ورنہ ہم بھی کسی سانپ کے سامنے کھڑے ہوتے، کسی چشندر کے سامنے کھڑے ہوتے، کسی بندر کے سامنے کھڑے ہوتے، کسی ندی نالے کے سامنے کھڑے ہوتے۔ احسان مصطفیٰ جان رحمت کا کہ میری پیشانی کو ذلیل ہونے سے بچا لیا، احسان ان کا جو مجھے 50,000 چوکھٹ پہ رسوا ہونے سے بچا لیا۔ کہا ایک اللہ کو مان، وہاں سر جھکا، کروڑوں جگہوں پہ تیری پیشانی ذلیل ہونے سے بچ جائے گی۔ آج سینہ روشن ہے، پیشانی روشن ہے، احسان مصطفیٰ جان رحمت کا ہے۔ ان کی وجہ سے آسمان ہے، ان کے صدقے میں زمین ہے، ان کے صدقے میں روزی مل رہی ہے، ان کے صدقے میں کلمہ پڑھ رہا ہو۔ کہاں قرآن ملتا مصطفیٰ نہ آتے، کہاں رمضان ملتا مصطفیٰ نہ آتے، کہاں کعبہ ہوتا مصطفیٰ نہ آتے، کہاں گنبد خضرا ہوتا مصطفیٰ نہ آتے، کہاں حج ہوتا
होता मुस्तफा न आते। ये तो हुजूर ने आके बताया कि अल्लाह एक है, ये अल्लाह का कलाम है, ये नमाज रोजा जो ज़कात फर्ज है, ये रमजान की बहार है, ये ज़कात की निखार है, ये नमाजों की बहार है, ये सर पे टोपियां, ये चेहरे पे दाढ़ियां, ये माँ बहन के चेहरे पे सरों पे निकाब, ये सब आका की वजह से ही है। एक खुदा है हुजूर ने कहा, ये कुरान अल्लाह की किताब है हुजूर ने कहा, ये नमाज फर्ज है हुजूर ने कहा, ये काबा अल्लाह का घर है हुजूर ने कहा, मरने के बाद क़यामत कायम होगी हुजूर ने कहा, वहां मीज़ान है हुजूर ने कहा, वहां जन्नत जहन्नम है हुजूर ने कहा। इसलिए हुजूर पर अगर डाउट हुआ, ये डाउट मीज़ान पे जाएगा, अकीदा आखिरत पे जाएगा, ये शक कुरान पे जाएगा। इसलिए बरेली के अहमद रजा ने दूसरे सारे मैटर से नजरें बचाकर फोकस इश्क़ रिसालत पे किया है, ताकि जितनी मोहब्बत मुस्तफा की पुख्ता होती जाएगी, अकीदा तौहीद मजबूत होता चला जाएगा, अकीदा आखिरत मजबूत होता चला जाएगा, कुरान पर अकीदा मजबूत होता चला जाएगा। क्योंकि इश्क़ रिसालत में कमी आई, शक हुआ, ये शक अल्लाह पे जाएगा, ये शक कुरान पे जाएगा, ये शक आखिरत पे जाएगा। क्योंकि अल्लाह है, कुरान है, ये हुजूर ने बताया, और हुजूर में अगर शक हो, ये शक हुजूर की बातों में जाएगा। इसलिए रज़ा ने ताक़त बंद कर दे, अमल कर, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। यही है आका सरकार आला हज़रत की तालीमात का निचोड़ यही है। उन्होंने सारी जिंदगी इश्क़ रिसालत का जाम इसीलिए पिलाया कि रसूल से करीब हो गए, तेरा अकीदा निखरेगा, तेरा अमल निखरेगा, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल, एतमाद, कनाअत, ये सारी खूबियां निखर जाएगी। और जहां वही कमजोर रहे तो तज़ब्ज़ुब के शिकार हो जाओगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन तेरा कमजोर हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो शैतान से मिल करके उसी ब्लाइंडली इश्क़ रिसालत की रूह कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन वो हजार कमजोर करे, अल्लाह का इंतजाम है कि जब जब वो अकीदा कमजोर होता है, अल्लाह ताला किसी न किसी मर्द मुजाहिद को पैदा कर देता है। वह बिला खौफे लौमत लाइन वो दीन का काम करता है, और जो दीन का काम जब होता है, अंधेरा छटता है, उजाला फैलता चला जाता है। अब दो गरोह हो गए, एक गरोह वह जो हमेशा नबी की तारीफ करे, नबी की शान बयान करे, नबी की रिफतों को बयान करे, और कुछ लोग हो गए वह जिनको चिढ़ है नबी से, वो नबी की शान घटाए, वो नबी को तकलीफ पहुंचाने के लिए दिल आजार जुमले इस्तेमाल करे। जिस तरह से आप अच्छा खाते पीते हैं अपने समाज में, बहुत कम लोग हैं जो आपकी तारीफ करते हैं कि माशाअल्लाह पहले आप गरीब थे, बाप मजदूर था, कुछ नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आज बेटा गया कमाया खाया, कमा रहा है, घर बना ली, गाड़ी खरीद ली, बड़ा अच्छा है माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपसे खुश रहेगा वो। मगर अक्सर लोग या कुछ लोग समाज में होते हैं जो आप मकान बनाएं उसके सीने में जलन है, आप गाड़ी खरीदें उसको तकलीफ होती है, आपके बेटे को नौकरी मिले वो परेशान हो जाता है, आपकी बेटी की शादी कहीं लगे उसको तकलीफ हो जाती है, वो अपना खा पी के सत्तू और पानी बांध करके वो सीवान जाके जहां आपकी बेटी का रिश्ता लगा है इंजीनियर के यहाँ, उसको जाके आपकी शिकायत की पोटली ले जाके खोल के कहता है जहां रिश्ता कर रहे हैं उसकी माँ ऐसी है, उसका बाप ऐसा है। यानी इतने गंदे हो गए लोग। बेटी सबके लिए प्यारी होती है, बेटी समाज के लिए हम लोगों ने बोझ बना दिया है, हालांकि बोझ है नहीं वो। आज की हिंदुस्तान की तारीख में बासनी और नागौर में वहां बारात के खिलाने के नाम पे कुछ नहीं है। 400 बाराती जाएंगे, एक गिलास पानी पिएंगे, मौलाना खड़े होकर आधा घंटा तकरीर करेंगे, इजाब कबूल करवा देंगे, सारे बाराती लौट के घर चले गए। ना कपड़े के नाम पे कोई पैसा है, ना गाड़ी के नाम पे कोई पैसा है। शादी के बाद अपनी बेटी को जो देना है लोहा लक्कड़ वो दे देना, बाकी ओपनली शादी में कुछ नहीं, जहेज के सामान की नुमाइश नहीं। अब अगर 50 बेटी भी किसी को हो जाए तो ना दिल दुखेगा, ना आंखों में आंसू के कतरे आएंगे, ना उसकी नींद हराम होगी। एक बेटी रहे तो भी वही बात है, 50 बेटी रहे तो भी वही बात है। जब ये बातें हिंदुस्तान के नागौर में ऐसा हो सकता है तो सीवान में क्यों नहीं हो सकता है, बिहार के पूर्णिया में क्यों नहीं हो सकता है, बिहार के साथ कटिहार में क्यों नहीं हो सकता है। वहां के मौलाना बैठे, वहां के नेता बैठे, ये शादी के नाम पे फजूल खर्चियां, ये शादी के नाम पे बर्बादियां, क्यों नहीं इसको बंद कर दिया जाए। बंद हो गया। यही है इस्लाम का पैगाम कि जहां फजूल खर्ची न हो, वहां पे चेहरे पे खुशियां आएंगी, जहां बिल्कुल जरूरतन खर्च किया जाए वहां मस्जिदें मुस्कुराएंगी। उसी बासनी में मस्जिदों में एसी लगी हुई है, इमाम की तनख्वाह 25-25 हजार रुपए है। अब चूंकि शादी में जो 50 लाख खर्च होते थे वो पैसे बच गए। अब पैसे क्या होंगे, इमाम की तनख्वाह 25,000 पे महाना, मस्जिद एयर कंडीशन है, मदरसे में अमीरों गरीबों के बच्चे के लिए शानदार खाने
کھانے کا انتظام ہے، وہ تو بہار ہے جہاں سر ڈھکو تو پیر کھلتا ہے، وہ پیر ڈھکو تو سر کھلتا ہے، جہاں مسجدوں میں ٹھیک سے وضو خانہ نہیں ہے، جہاں ٹھیک سے باتھ روم نہیں ہے، جہاں ٹھیک سے قالین نہیں ہے، جہاں ٹھیک سے گرمی سے بچنے کے لیے اے سی نہیں ہے، اپنے گھر میں اے سی، کیونکہ یہاں شادی اتنی مہنگی ہے کہ صاحب خرید لیں آپ لڑکے کو، پیدا ہونے کا مقصد کہ 25 سال تک پیسہ جمع کریں، پھر ایک دن شادی میں سب پیسے برباد کر دیں۔ یہ تو ہم نے غلط رسم و رواج پیدا کر کے اپنی زندگی کو ٹف بنا لیا ہے۔ اب اگر ہم لوگوں نے بیٹی کو اب بوجھ بنایا، اب رشتہ بڑی مشکل سے لگتا ہے، اتنے خسیس لوگ ہیں سماج میں۔ ایک جگہ میں گیا، لوگوں نے درد سے بیان کیا، حضرت آپ تو سماج کے پرابلم کو چھیڑتے ہیں، سماج کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، ایک اس مسئلے کو بھی ٹچ کیجئے گا۔ میں گیا، اس کہا کہ یہاں آدمی 60 کلومیٹر دور بیٹی کے رشتے کو توڑنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ میں اسے کہوں کہ میرے ساتھ 10 قدم چلو، مہمان کے ساتھ 10 قدم چلنا یہ نیکی ہے، دروازے تک چھوڑنا مہمان کو یہ نیکی ہے، یہ تو ایک قدم نہیں چلے گا، اب بھینس بھینس کے بیٹھا رہے گا، اور لیکن رشتہ توڑوانے کے لیے 60 کلومیٹر دور کا سفر کرے گا، اب مسجد میں 1 ٹکا چندہ نہیں دے گا، اور دوسرے کی بیٹی کا رشتہ توڑوانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے، اپنا 500 روپے جیب سے خرچ کر کے رشتہ توڑوا دیتا ہے، شکایت کر کے، تب کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بولتا ہاں ہاں مجھ کو نہیں سمجھا کہ میں کیا ہوں، بہت دور سے چلتا ہوں، بہت دور تک میری رسائی ہے، نہیں پہچانا تھا تم نے ہم کو، میں کتنا دور سے نشانہ جلاتا ہوں، یہ دیکھیں رشتہ توڑوا کے بولتا مجھ سے بڑا چتور کوئی نہیں ہے۔ اخیر زمانے میں سماج ایسے ہی رذیلوں سے بھر جائے گا، ردی قسم کے لوگوں سے، جس طرح سبزیاں بیچتی ہیں عورتیں، اوپر سے اچھی اچھی سبزی لوگ چن لیتے ہیں، اور سڑی ہوئی سبزی پیندے میں رہ جاتی ہے، اسی طرح جب دنیا قیامت کے قریب جائے گی، سڑی ہوئی عورتیں، سڑے ہوئے مرد، جس کے زبان میں لس نہیں، جس کی آنکھوں میں حیا نہیں، جس کے پاس اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں، جب شادی ہو بیٹے کی تو ساری شریعت کو طاق پہ رکھ دیتا ہے، اور جب شادی ہو بیٹی کی جب سامان دینا پڑے اس وقت مولانا یاد آتے ہیں، مولوی یاد آتے ہیں۔ پہلے کہا گیا تھا کہ مطالبہ جہیز حرام ہے اور رشوت لینا دینا حرام ہے، شادی کی بنیاد اگر حرام پہ رکھے گا تو ساری زندگی اس شادی میں سکھ نہیں پائے گا۔ یہ شادی سنت ہے، سنت سمجھ کے کر، نہیں وہ کچھ نہیں بولا، سب کرتا ہے، سب لیتا ہے، ہم کیا لے لیے۔ اچھا اپنی بیٹی کی شادی کی نوبت آتی ہے، وہاں مولانا یاد آتے ہیں، شریعت کا قانون یاد آتا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ سماج میں ایسے بھی لوگ رہتے ہیں جو برائیاں بیان کرتے ہیں اور برائی تلاش کرنے میں رہتے ہیں۔ سرکار دو جہاں کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ مکے میں لوگ اسے امین کہتے تھے، صادق الوعد کہتے تھے، حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ پیدا ہوتے ہی ایسا نور پھیلا کہ ملک شام کی گلیوں کو آپ کی ماں نے دیکھ لیا، وہاں کے محلوں کو دیکھ لیا، وہ اونٹ جو وہاں چر رہے تھے اس کی گردنوں کو سیدہ آمنہ نے مکے سے رہ کے دیکھ لیا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ مجھے چراغ میں چراغ جلانے کی نوبت نہیں آئی جب سے میں نے عبداللہ کے چاند کو میں اپنے گھر میں لائی ہوں۔ یہ نور اللہ نور تھے، بوڈی بھی نور ہے، شخصیت بھی نور ہے، مگر چونکہ بشر کی شکل میں آئے ہیں، ہمیں سکھانے آئے ہیں کہ ایسے کھانا ہے، ایسے پینا ہے، ایسے واش روم جانا ہے، ایسے سونا ہے، ایسے جاگنا ہے، ایسے زلف رکھنا ہے، ایسے لباس پہننا ہے، ایسے مسجد میں داخل ہونا ہے، ایسے غسل کرنا ہے، ایسے پیشاب پخانا کے لیے پاؤں رکھنا ہے، وہاں سے پاؤں نکالنا ہے، ایسے مردے کو دفن کرنا ہے، ایسے اس کو نہلانا ہے، ایسے لے کے چلنا ہے، بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان ایسے دینا ہے، اس کی تحریک ایسے کرنی ہے، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک جتنے بھی ڈائریکشن ہے ہر جہت میں ایک کامیاب رہنمائی کسی نے کی ہے کہ محمد عربی کی ذات گرامی کس ہمیں دوسروں کا محتاج نہیں چھوڑا۔ اتنے بڑے مہان پیغمبر جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے، لوگوں کی نگاہیں جب حضور کی پیشانی پہ پڑتی تھی، لوگ کہتے تھے ایک شاندار مستقبل ان سے وابستہ ہے، کوئی جان دینے کو تیار رہتے تھے، سرکار کی پیشانی چومتے تھے، کوئی اپنے پانی کے برتن کو لے کر جاتے، حضور اس میں انگلی رکھ دیتے، بیمار کو پلاتے، بیمار کو شفا مل جاتی۔ مگر وہی ایک گروہ ایسا بھی تھا جس کو حضور کی عظمت، حضور کی بڑائی پسند نہیں تھی، وہ ہمیشہ حضور میں ڈیمیرٹ ڈھونڈنے کی تلاش میں رہتے تھے۔ کچھ لوگ تھے اسلام کا بڑھتا ہوا قدم، اسلام کا روز افزوں چلتا ہوا قدم، کلمہ پڑھنے والوں کی بڑی تعداد، یہ ان کو اچھی نہیں لگتی تھی، وہ ان کا بس چلے تو قتل کر دے، وہ قتل کا پلان بناتا تھا، وہ راہوں میں کانٹے بچھانے کا پلان بناتا تھا، وہ کلمہ پڑھنے والوں کو سولی پہ لٹکانے کا پلان بناتا تھا، وہ سرکار دو جہان کی دل آزاری کے لیے تکلیف دہ جملے بولتا تھا۔ جیسے آج ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، ہم مار
کاٹ کر کے وہ غیبت کر کے گندے جملے بول کے تاکہ ان تک جب جملہ پہنچے گا ان کا دل زخمی ہو جائے گا، وہ اس طریقے سے مجھ کو زخمی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، بے بنیاد الزام لگا کر کے۔ یہ آج بھی ہے، پہلے بھی تھا۔ آقا علیہ السلام انسان ہے، حضور نے شادی کی، سرکار کے بچے بھی پیدا ہوئے، اب بچے پیدا ہوئے، شادی ہوئی، شادی سے کیسے بیویوں سے کیسے ڈیل کریں گے یہ حضور نے مجھ کو بتایا۔ حضور اپنے بچے سے بہت پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ دودھ پلانے کے لیے کسی لوہار کے گھر میں آپ کا بچہ جاتا، سرکار وہاں جاتے تھے، چاروں طرف سے دھواں ہی دھواں ہے، نفیس مصطفیٰ، چاند سورج جن کے چہرے پہ تیر رہے ہو، روئے زمین کا سب سے خوبصورت انسان، سب سے نفیس انسان جناب انس کہتے ہیں حضور کی ہتھیلی ایسی تھی، وما مسست دیباجۃ حریرا الینا من کف رسول اللہ۔ جو حضور کی صحبت میں رہنے والا انس تھا، جناب انس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم دنیا کا کوئی ریشم نہیں دیکھا۔ اللہ صمد، سرکار نفیس طبیعت کے مالک تھے، بدن سے ایسی خوشبو آتی تھی، وہی انس کہتے جو 10 سال نبی کی خدمت میں رہے، کیونکہ ہم نے حضور کو دیکھا نہیں مگر حضور کے صحابہ نے حضور کو دیکھا، ان کی ساری کہانی حدیث میں محفوظ ہے، تو حدیث سے پاک میں جو ان کی اسٹوری محفوظ ہے اسی میں ان کا جملہ ہے، وہ کہتے وما شممت مسکن وعنبرۃ اطیب من رائحۃ النبی علیہ السلام۔ جناب انس کہتے ہیں کہ حضور کی خوشبو سے زیادہ کوئی مشک، کوئی کستوری کو میں نے خوشبودار نہیں پایا۔ سرکار راستے سے گزرتے تھے تو راستہ بتاتا تھا کہ محبوب پروردگار اس راستے سے گزرا ہے، انبر زمین مشک تر غبار، یعنی خود زمین تھی، سرکار راستے سے گزرتے زمین کہتی تھی آقا کو گزر ہوا۔ وہ آقا علیہ السلام اس لوہار کے گھر میں جاتے تھے، وہاں بیٹھ جاتے تھے، اپنے بیٹے کو گود میں لیتے تھے، پیار کرتے تھے، چومتے تھے، پھر وہاں سے آ جاتے تھے۔ حضور کی گود میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اگر ہمارا بیٹا مر جائے میری گود میں تو کیا حال ہوتا ہے؟ میں گریبان نوچتا ہوں، میں بال نوچتا ہوں، میں کپڑے پھاڑتا ہوں، میری بیوی کو 10 دن تک ہوش نہیں آتا ہے، یہ میرا کیریکٹر ہے۔ مگر حضور چونکہ ساری دنیا کو سمجھانے آئے تھے، حضور کا بیٹا انتقال کر گیا، حضور نے کیا فرمایا؟ تب کی عینی، میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے اے ابراہیم، انی بفراقک لمحزون، میں تیری جدائی سے غمزدہ ہوں، میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے، مگر میں اپنی زبان سے ایسا کچھ نہیں بولوں گا جس سے میرا خدا ناراض ہو جائے۔ آنکھ آنسو بہا رہی ہے، میں غمگین ہوں مگر اللہ کے فیصلے پر میں مطمئن ہوں۔ یہی وہ بولی ہے جو قیامت تک کے ماں باپ کے لیے ایک نور ہے، جب اللہ اولاد دیتا ہے اللہ ہی اولاد کو لیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، پیدا ہو تو چمک دفالی ہجرہ کی ناچ مت کروانا، سجدہ شکر ادا کرنا، بیٹا پیدا ہو یا بیٹی، بیٹے کی پیدائش پہ ناچ مت کروانا، بیٹی کی پیدائش پہ خوب سماج میں دھوم دھڑاکا مٹھائی مت بٹوانا، چاہے 50 سال کے بعد بیٹا کیوں نہ پیدا ہو، تاکہ بیٹا اور بیٹی کا فرق سماج محسوس نہ کر لے۔ بیٹی پیدا ہو اسی طرح سے گتیویدھی کرنا اللہ کی نعمت ہے، شکر ہے۔ جس کے پاس بیٹی نہیں ہے اس سے پوچھیں کہ اولاد کی کیا نعمت ہے، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اور بیٹی پیدا ہوئی کیا چہرہ تیرا کیوں لٹک گیا، کوئی شیر نہیں رہی، بیٹا پیدا ہوا دعوت ہو رہی ہے، محفل میلاد کے نام پہ نمائش ہو رہی ہے۔ یہ ہے ہمارے کمزور ایمان کا نتیجہ۔ اولاد گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، جو بے اولاد ہے اس کی زندگی کو دیکھیں، لڑکی ہوئی اللہ کی نعمت ہے، اور میں تو کہتا ہوں لڑکی لڑکوں سے زیادہ بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ آج کی تاریخ میں سب محسوس کرتے ہیں جب سے میں نے بیٹے کو بڑی چیز سمجھا تب سے یہ بیٹا شادی بیاہ کر کے اپنی بیوی کے ساتھ صاحب کو رفو چکر، اب یہ بوڑھا باپ ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا کوئی نہیں ہے، تو 200 کلومیٹر دور سے بیٹی روتی دھوتی اپنے شوہر کو لے کے آتی ہے، اب بوڑھے باپ کو گاڑی پہ لاد کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، ڈاکٹر بولتا ہے کہ بیٹا وہ تو اپنی محبوبہ کے ساتھ احمد آباد میں ہے، یہ بی ٹیک انجینئر ہے، اس کی بیوی بھی آئی ٹیک انجینئر ہے، اور وہ دونوں وہاں نوکری کر کے اپنی زندگی مستی سے گزار رہے ہیں، اور یہ بوڑھا جو زمین بیچ کر پڑھایا تھا یہ موت کا انتظار کر رہا ہے، ایک جھلک دیکھوں بیٹے کا، بیٹے کو فرصت کہاں ہے اپنی ڈیڈی، اب اپنی میڈم سے کہ وہ اپنے ڈیڈی کے پاس آئے، اب کام کون آئی وہی بیٹی، یہ کیوں ایک درس ہے، جس بیٹے کے لیے تم نے جان دیا تھا، اجمیر میں 10 بار جا کے بھیک مانگی تھی، جس بیٹی کو تم نے پیدا ہونے پر آنسو بہایا تھا، چہرہ لٹکایا تھا، دیکھ وہی بیٹی کام آ رہی ہے، وہی بیٹی تجھ کو لے جا رہی ہے، یہ ایک سزا ہے، یہ ایک عذاب ہے سماج کے لیے، جب بیٹوں
को तरजीह देने लगा तो आज 90% बेटे नाफरमानी करने लगे और बेटियां काम आने लगी, ताकि देख के बेटी का महत्व क्या है। जिस दिन बेटा बेटी दोनों को नेमत समझेगा, अल्लाह की नेमत है, नजर अल्लाह पे रहे, हे अल्लाह तेरा शुक्र तूने औलाद दी, मैं बांझपन की लानत से बच गया, तूने औलाद दे दी, दोनों में कोई फर्क ना हो। बाहर से आए पहले बेटी को गोद ले, बेटा को बाद में ले, पहले बेटी को गिफ्ट दे, बेटा को बाद में दे। अगर ऐसा हुआ तो अल्लाह तेरे बेटों के दिल में तेरी मोहब्बत डाल देगा, वही पांव छुएगा, वही पेशानी छुएगा, वही मकबूल हज की खातिर तेरा चेहरा देखेगा। तुम अल्लाह पे नजर रख, दिल में मोहब्बत डालने वाला अल्लाह है। अल्लाह रसूल से हट के जहन्नम वहां मिलेगा, यहाँ औलाद की नाफरमानी हाथ आएगी। इसलिए नजर रहे मुस्तफा पे, नजर रहे अल्लाह की रहमतों पे, उस बेटा पे नहीं कि टमा के खिलाएगा, अल्लाह पे भरोसा रहे, उसी औलाद के दिल में अल्लाह तेरी इज्जत भी और मोहब्बत भी अता फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला हम सबों को नेकियों के साए में जीने की तौफीक अता फरमाए। बातें हमारी बहुत फैल गई। सरकार दो जहां भी क्या कहा, औलाद अल्लाह की नेमत है, प्यार करना चाहिए, चूमना चाहिए, सीने से लगाना चाहिए। लेकिन अगर अल्लाह औलाद को ले ले तो ये नहीं बोलना चाहिए कि अल्लाह ने इंसाफ नहीं किया, अल्लाह ने मेरा लाल ले लिया, इतने छोटे से बच्चे ने क्या कसूर किया था, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। नहीं, नूर है मुस्तफा, हुजूर का बेटा अगर नहीं मरता, सरकार दो जहां की कैफियत उस हालत में क्या होती, ये क़यामत तक के गुलामों के लिए मॉडल कैसे बनते। हुजूर का बेटा इंतकाल किया, हुजूर की आंख से आंसू के कतरे बहे, तो आंसू रहमत है, ज़बान से औल फौल नहीं, आंख आंसू बहा रही है, दिल गमज़दा है, मगर मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। यही है मॉडल मुस्तफा हमारे लिए। अल्लाह की दी हुई नेमतें जब छीनी चली जाए तो पागल नहीं होना है, सर नहीं टकराना है, बल्कि क्या करना है, नेमत मिले तो फिरौन नहीं बनना है। मेरा मकान, मेरी गाड़ी, कौन है मेरी तरह खाएगा, कौन है मेरी तरह समाज में रहेगा, ये कपड़ा, ये जूता, ये राडो घड़ी, ये साजो सामान, ये फिरौनी वाली बोली मत बोलना, वरना जो अल्लाह मजदूर के बेटे को अरबपति बनाना जानता है, वही अल्लाह अरबपति के बेटे के हाथ में कटोरा दे के भीख मंगवाना भी जानता है। वो तो इस मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, इस नहीं देखा तुमने लॉकडाउन में क्या हाल हुआ, अरबपति किस तरह दूसरों के सामने चंदा करने पर मजबूर हो गए। लोग कहते थे पहले जमाने में हुआ होगा, इस जमाने में नहीं होगा। इस जमाने में अल्लाह ने बता दिया, जो ज्यादा इतराता है, जो ज्यादा अकड़ता है, जो ज्यादा सीना तान के चलता है, जो ज्यादा घमंड और गुरूर करता है, और जो कहता है कि भगा देंगे, मार देंगे, काट देंगे, एक छोटा सा कोरोना का कीड़ा उसके घमंड के सारे जुमले को बंद कर दिया, ज़बान पे ताले लगवा दिया, उसको चेहरा उसका मुरझा दिया, तमाम मेडिकल साइंस की तरक्की पे पानी फेर दिया। 3 साल हो गए, कोरोना की दवाई नहीं आई है, न अमेरिका के पास, न चाइना जापान के पास, न इंडिया के पास, जो इतना था कि साइंस डेवलप कर गई है, आज बीमारी कल दवाई। 3 साल हो गए, दवाई नहीं आई है, और कोरोना का खतरा वही पुरानी बात कि मास्क पहन के रहिए, हाथ धोते रहिए, डिस्टेंसिंग बना के रखिए। क्यों? ये बात तो 1400 साल पहले की थी, ये बात आज क्यों बोल रहा है? जब विज्ञान ने डेवलप किया है तो क्यों बोलता है कि आज हाथ दूरी बना के रखिए, नाक को ढक के रखिए, हाथ धोते रहिए? क्यों बोलता है? अल्लाह तबारक व तआला इन मगरूरों को सजा देने के लिए यह कीड़ा भेजा, उनका गुरूर टूटा, उनका फन टूटा, उनके सारे हुनर पे पानी फिरा। तब दुनिया को पता चला कि अपने चाहने से सब कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो रब्बे कदीर चाहता है। ये कीड़ा है छोटा सा जो घमंड को तोड़ने के लिए अल्लाह ने भेजा था। नहीं देखा कैसी बोली थी, मार देंगे, काट देंगे। 3 महीने से औरतें बैठी हुई हैं, कुछ नहीं सुनेंगे। मौलाना चीखता चिल्लाता है जुल्म के खिलाफ, ज़बान काट लेंगे अगर तुमने बोला। हर शहरों में जुलूस है, जलसे हैं, जुल्म हो रहा है मेरे ऊपर। 1000 साल से मेरे बाप दादा यहाँ रह रहे हैं, ये मारने की बात कर रहा है। कुछ नहीं, मेरी हुकूमत, मेरी सत्ता, मेरा पावर, मेरा ताकत, जज मेरे कब्जे में, रिजर्व गवर्नर मेरे कब्जे में, मेजोरिटी मेरे कब्जे में, कुछ नहीं बोलेगा, ज़बान काट लेंगे। ज़बान काट लगता था सबको खा जाएगा, कोई बात, कोई पर्दा
دشن کرنا کچھ بات نہیں سنی جائے گی. اسی دوران میں اللہ رب العزت کو کلمہ پڑھنے والوں پہ رحم آ گیا, نماز سجدوں پہ رحم آ گیا. کچھ کتنا ہزار گنہگار ہو سجدہ تو کر رہا ہے, اللہ اکبر تو کہہ رہا ہے, نبی پہ درود و سلام تو پڑھ رہا ہے. نہ جانے کسی شب زندہ دار کی دعائیں لگ گئی, ایک چھوٹا سا کیڑا آیا چائنا سے, ان کی بولتی بند کر دی, ان کے سارے ہوش حواس پاختہ کر دی. کہاں گئی وہ بولی, کہاں چیریں گے پھاڑیں گے. جو کام میرا مظاہرہ, میرا پرترشن, میری چیخ و پکار نے نہیں کیا, وہ کام اگر اللہ کرنا چاہے تو چھوٹے کیڑے سے کروا دیتا ہے. اس لیے بھروسہ اللہ پہ, اعتماد اللہ پہ, سجدہ اللہ کو. چاہے مالداری رہے تو بھی سجدہ مت چھوڑنا, چاہے غریبی رہے تو بھی سجدہ مت چھوڑنا, کیونکہ ایسا وقت آتا ہے سارا بیٹا ساری اولاد ساتھ چھوڑ جائے, ساری دنیا چھوڑے, مگر تیرا خدا تیرے ساتھ ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. جو رب سنکٹ سے تجھے بچاتا ہے اسی رب کی مسجدوں سے بغاوت ہے, اسی رب کے کلام کی درسگاہوں سے بغاوت ہے. جہاں بدن ہاتھ ٹائٹ ہوا, سب کا مام ٹھیک ہو گیا, اب وہی شراب ہے, وہی شباب ہے, وہی تاڑی ہے, وہی صاحبتاش ہے, وہی بکواس ہے, وہی غیبت ہے, وہی چغلخوری ہے, وہی کافرانہ شرارتیں ہیں شادی بیاہ میں, وہی کافرانہ رسم و رواج ہے, ہندوانہ مشرکانہ طور طریقے ہیں. مصیبت میں تو سب دوڑ کے آگئے, جہاں مصیبت کا بادل چھٹا پھر وہی پرانی راہ پہ آگئے. نہیں, یہ مصیبتیں ہمیں جگانے کے لیے آتی ہے. دیکھو مصیبت میں کس طرح اللہ تمہاری مدد کرتا ہے. ایک چھوٹے سے کیڑے سے اس اللہ کو ہر حال میں, چاہے بیٹے کا جنازہ نکلے تو بھی سجدہ نہ چھوٹے, چاہے بیٹی کی بارات آئے تو بھی سجدہ نہ چھوٹے, چاہے مالداری ہو تو بھی سجدہ نہ چھوٹے, چاہے غریبی خستہ حالی ہو تو بھی سجدہ نہ چھوٹے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, یہ مخصوص بندے ہیں اللہ کے, نہ کوئی بزنس, نہ کوئی خرید و فروخت, نہ دنیا کی کوئی انگیجمنٹ, کوئی مصروفیت اللہ کے ذکر سے نہیں روک پاتی ہے. باتیں میری بہت پھیل گئی. آقا علیہ السلام ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. ان کا بیٹا انتقال کر گیا, بیٹا انتقال کر گیا تو ہونا کیا چاہیے تھا. جس مصطفیٰ نے نبوت کے اعلان سے پہلے 40 سال تک اپنے پڑوس کا سودا سلف لا کے دیا ہے, پڑوسیوں کی خدمت کی ہے, یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے خدمت خلق ہے, نبوت کے اعلان کے بعد خدمت خلق بھی اور دعوت دین بھی, تبلیغ اسلام بھی. نبوت کے اعلان 40 سال کی عمر میں ہوا, اس کے بعد دین کی خدمت کرنی ہے رات دن, اور خدمت خلق بھی کرنی ہے. اور نبوت کے اعلان سے پہلے خدمت خلق, بزنس کرنا ہے, غریبوں کو کھلانا ہے, یتیموں کو پالنا ہے, بیواؤں کو سنرکشن دینا ہے, سماج کے غریبوں اور جو کام کے قابل نہیں ہے اس کو پیسہ دے دے کے کام کے قابل بنانا ہے. کوئی پڑوسی گھر سے باہر چلا گیا, ان کی بکری دودھ دینا ہے, کسی کا سودا لانے والا کوئی نہیں ہے, سودا لا کے دے, خدمت خلق. اس لیے حضور کو لوگ کہتے تھے صادق الوعد کہتے تھے, الامین کہتے تھے, سماج کا یکتا اور یگانہ ممتاز انسان کہتے تھے, کیونکہ سب کے کام آتے تھے مصطفیٰ. جب پہلی وحی نازل ہوئی آقا علیہ السلام کو تھوڑا سا خوف محسوس ہوا تو آپ نے کیا کہا بخاری حدیث میں, زملونی زملونی, خدیجہ مجھ کو چادر اوڑھا دے, انی خشیت علی نفسی, مجھ کو اپنے پر ڈر لگ رہا ہے. جناب خدیجہ کیا کہتی ہیں, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم آپ کا خدا آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم, آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ مسافروں کی خدمت کرتے ہیں, مہمان نوازی کرتے ہیں, آپ معذوروں کی مدد کرتے ہیں. یہ کوالٹی تھی مصطفیٰ کی نبوت کے اعلان سے پہلے. اگر آج سماج میں کوئی اچھا آدمی ہوتا ہے, ان کا بیٹا مر جائے, سارا سماج دوڑ کے آ جاتا ہے اور کیا کہتا ہے, اللہ بھلا کرے, اللہ آپ کو صبر دے دے, سہنے کی طاقت دے دے, اس بچے کو جنت دے دے, گھبرائیے مت, اللہ نے دیا تھا, اللہ نے لے لیا. دشمن بھی مسلمان کا بچہ مر جائے تو ابھی ہمارے پڑوس کا ہندو آ کے بولتا ہے, بس دھیریہ رکھیے, صبر کیجئے, پیشنس رکھیے, بس آپ کے غم میں ہم شریک ہیں, ہم آپ کے ساتھ آ گئے. مگر کچھ ذلیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو مصیبتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کچھ لوگ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں, یہاں تو دشمن بھی آپ کے آنسو بہا کے دلاسا دیتا ہے, مگر کچھ ذلیل قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف پہنچاتے ہیں. آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. اب کافروں نے کیا کہنا شروع کیا کہ بس چند دن انتظار کرو, اسلام کا جنازہ نکل جائے گا. انہوں نے جو مکہ سے لے کے مدینے تک جنہوں نے ایک اسلامستان بنا کے رکھا ہے, یہ ان کا بیٹا چلا گیا, اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا, ان کی نسل
کٹ گئی، ان کا آخری بیٹا مر گیا، باپ کی تحریک کو لے کے بیٹا آگے بڑھتا ہے، باپ کے مشن کو لے کے بیٹا آگے بڑھتا ہے۔ اب محمد کا بیٹا ہی مر گیا معاذ اللہ، تو اب ان کے مشن کو آگے لے کے جانے والا کوئی نہیں ملے گا۔ یہ جو مکہ اور مدینہ کے چند لوگ گاؤں دیہات سے آ کے ان کے ارد گرد جمع ہو گئے ہیں، انتظار کرو چند دن کے بعد یہ سب ساتھ چھوڑ کے نکل جائیں گے۔ جس دن یہ انتقال کیے اس دن اسلام کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ چند خبیثوں نے اس طرح سے بدزبانی کر کے حضور کی دل آزاری کی، حضور کو تکلیف پہنچایا۔ ایک تو بیٹے کے وصال کا غم ہے اور دوسرا ان بدزبانوں کی بدزبانی کا غم، مگر حضور تو خاموشی سے عبارت ہے۔ سرکار کی ساری زندگی چاہے 3 سال تک ابو طالب کی گھاٹی میں رہے، وہاں کوئی عجلت نہیں، کوئی جلد بازی نہیں، کوئی بدلہ لینے کی بھاونا نہیں، کوئی پنچایتی نہیں کہ 50 آدمی کو لے کے بیٹھ جائے ایسا تم نے کیوں کیا، نہیں، یک طرفہ صبر حضور نے کیا۔ راہوں میں کانٹے بچھائے، حضور نے صبر کیا۔ 3 سال تک ابو طالب گھاٹی میں رہے، حضور نے صبر کیا۔ بیوی کا انتقال ہوا، صبر کیا۔ چچا کا انتقال ہوا، صبر کیا۔ طائف کی وادی میں گئے، وہاں کے رشتہ داروں نے بعض بچوں کے ذریعے خون میں آپ کے جسم کو تبدیل کر دیا، آپ نے صبر کیا۔ ہر موقع پہ صبر 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 کرتے رہے مصطفیٰ۔ یہاں تک کہ کسی نے حضور کو گالی دی، ھذا ابن ابی کبشہ یتکلم من السماء، یہ دیہاتی کا بیٹا بولتا ہے کہ مجھ پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، معاذ اللہ، ہزار بار معاذ اللہ۔ حضور ام القری میں پیدا ہوئے ہیں، جو تمام شہروں کی ماں ہے، شہر مکہ وہ شہر ہے، مگر لوگ چڑھانے کے لیے کیا بولتا تھا، یہ فلاں دیہاتی کا بیٹا، جبکہ وہ بدتمیز جانتے تھے یہ عبداللہ کا چاند ہے، یہ آمنہ کا شہزادہ ہے، یہ عبد المطلب کا پوتا ہے، یہ خاندان قریش میں افضل کنبے میں پیدا ہوئے، مگر جان بوجھ کے تکلیف پہنچانے کے لیے کیا بولتا تھا، ابن ابی کبشہ، یہ فلاں دیہاتی کا بیٹا بولتا ہے مجھ پر وحی نازل ہوتی، حضور نے صبر کیا۔ کسی نے مجنو کہا، حضور نے صبر کیا۔ کسی نے گلے میں چادر ڈال کے کھینچا، حضور نے صبر کیا۔ حضور کی ذات پہ کسی نے حملہ کیا، ہمیشہ حضور صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ یہاں بھی ظالم نے تکلیف پہنچائی، دل آزاری کے بیٹا مر گیا ہے، اب ان کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا، اب ان کی نسل کٹ گئی، ان کا بیٹا مر گیا، چند دن ویٹ کرو، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ حضور کچھ نہیں بولتے ہیں، سرکار خاموش رہے، مگر اللہ رب العزت جس کے مذہب کی تبلیغ مصطفیٰ کرتے ہیں، جس کا محبوب مصطفیٰ ہے، جن کی خاطر کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، یہ خاموش ہے۔ مصطفیٰ کی طرف سے جواب ہمارا پروردگار دے رہا ہے، جاؤ جبریل، میرے محبوب کو لوگوں نے دل دکھایا ہے، ان کے بیٹے کے وصال کے بعد ایسی ایسی باتیں کی ہیں، ان کی نسل کٹ گئی، ان کا نام ختم ہو جائے گا، جاؤ جاؤ میرے محبوب کی اداسی دور کرو، بولو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، آپ کا بیٹا یہاں کیا مرا، وہ تو حوض کوثر پہ پہنچ گیا، میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، ڈھیر بھلائی عطا کی، نماز پڑھتے رہیے، قربانی کیجئے، ان کی بات کا کچھ خیال مت کیجئے، اور آپ کو خیر کثیر اتنا دیا ہے کہ آپ کا چرچا بند ہوگا، کہیں بند ہوگا، عرب میں چرچا ہوگا، عجم میں چرچا ہوگا، یہاں چرچا ہوگا، عرش پہ چرچا ہوگا، دنیا کے ہر خطے میں چرچا ہوگا، نماز میں چرچا ہوگا، اذان میں چرچا ہوگا، خطبہ میں چرچا ہوگا، عیدین کے خطاب میں چرچا ہوگا، جمعہ کے خطبے میں چرچا ہوگا، سیرت کے جلسوں میں چرچا ہوگا، اسمبلی میں چرچا ہوگا، پارلیمنٹ میں چرچا ہوگا، عرب و عجم میں چرچا ہوگا، افریقہ میں چرچا ہوگا، امریکہ میں چرچا ہوگا، اذان 24 گھنٹے ہوتی ہے، اس اذان میں مصطفیٰ کا چرچا، خطاب میں چرچا، اسمبلی میں چرچا، سب سے زیادہ کتاب مصطفیٰ پہ لکھی گئی، سب سے زیادہ خطاب مصطفیٰ کی ذات پہ ہوا، سب سے زیادہ دستگاہوں میں مصطفیٰ کا ذکر ہے، خیر کثیر دیا، ایک بیٹا گیا کیا ہوا، یہاں تو کھربوں بیٹا میں پیدا کر دوں گا جو آپ کا نام لے گا، آپ کا چرچا کرے گا، محمد اکیلے ہے، 200 کروڑ لوگ دنیا میں ہے جن کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے، محمد احمد، محمد قمر، محمد سمر، محمد احسن، یا 200 کروڑ نام کے ساتھ محمد جڑا ہوا ہے، ایک بیٹا گیا تو کیا گیا، وہ تو یہاں سے نکلا جنت میں گیا، حوض کوثر پر پہنچا، آپ کا نام مٹے گا، یہ تو کروڑوں، آج 200 کروڑ ہے، 1400 سال میں کتنے 100 کروڑ آئے، قیامت تک کتنے 100 کروڑ آئیں گے، ہر زبان پہ آپ کا چرچا، ہر نام کے ساتھ آپ کا نام مٹے گا کیسے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کا نام بلند ہوا ہے،
जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला। नारे तकबीर, हमने आपको नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। महबूब आला हजरत, महबूब आप नाराज ना हो, आप उदास ना हो, आपका चर्चा क़यामत तक रहेगा। और ऐसा चर्चा आज हो रहा है कि जिसने कहा था कि इनकी नस्ल कट गई, अल्लाह क्या कहता, इन्ना शानी अकहुवल अबतर। जिसने कहा कि आपकी नस्ल कट गई, आपके दुश्मनों की नस्ल कट गई, उनकी नस्ल कट जाएगी, उनके बाल बच्चे नहीं पैदा होंगे और आपका चर्चा तो क़यामत तक होता रहेगा, मकाम महमूद पर होता रहेगा। जब क़यामत के दिन मकाम महमूद पर मुस्तफा खड़े होंगे, अव्वलीन आखिरीन नबी की तारीफ करेंगे, उस वक्त तो सारी दुनिया मान लेगी ये किस कदर खलीफतुल्लाहुल आज़म इज्जत व वक़ार के मसनद पर बैठा है। अपने बेगाने सब तारीफ करेंगे, वहां सब मान लेंगे अजमत मुस्तफा क्या है। पर मानने से क्या होगा, वो तो आखिरत है, यह दुनिया है, यहाँ का कलमा, यहाँ की नमाज, यहाँ का मानना काम आएगा। क़यामत में अगर मान भी लिया कि मुस्तफा बड़े हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, मकाम महमूद पर है, वहां मानने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां बदला ही बदला है और यहाँ काम ही काम है। इसलिए यहाँ छूट है बंदों के लिए और सजा वहां है, इनाम वहां है। तो जब वहां देखेंगे मकाम मुस्तफा तो कहेंगे काश में कलमा पढ़ा होता, काश में इनकी जूती की धूल को आंखों का सुरमा बनाया होता, मगर हम मानने से क्या होगा। इसलिए बरेली का इमाम कहता है, आज ली उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। मुस्तफा जाने की तौहीन करने वाला आज मिट गया, उनकी नस्लें खत्म हो गई, उनकी औलाद तबाह हो गई, और हुजूर जिंदा है। और ये भी याद रखें, दुश्मनी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, अल्लाह अपने महबूब के नाम को इज्जत बख्शता चला जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दुश्मनी बढ़ी तो तहरीक कमजोर हो गई। पहले 4 आदमी ने कलमा पढ़ा, 3 साल में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, दुश्मनी बढ़ गई, फांसी के फंदे पे लटका दिया गया, दुश्मनी बढ़ गई। फिर 4000 में मुसलमान बदल गए, दुश्मनी बढ़ गई, भगा देंगे, मक्के से कत्ल कर देंगे। मुसलमान 4000 की तादाद से बढ़कर 10,000 आ गए, 12,000 हो गए। फिर दुश्मनी बढ़ गई, सरकार के विसाल के बाद अरब अजम में दुश्मनी बढ़ गई, 4 लाख लोग 4 करोड़ में बदल गए। फिर दुश्मनी बढ़ गई, 4 करोड़ 8 करोड़ में बदल गए। बोला मैं काट दूंगा, मार दूंगा, 50 करोड़ हो गए। बोला काट देंगे, मार देंगे, 100 करोड़ हो गए। बोला काट देंगे, मार देंगे, 150 करोड़ हो गए। 150,000 साल से का तजर्बा बोलता है, दुश्मनी बढ़ती गई, मुस्तफा के गुलामों की तादाद बढ़ती चली गई। और आज पहले 4 आदमी पढ़ा था और आज 200 करोड़ की जबान पे कलमा जारी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है। अपना सजदा, अपनी नमाज, अपनी इबादत, अपनी जिम्मेदारी, अपना रोजा, अपना हज, अपनी ज़कात, अपनी मौत, मेरी मौत कब होगी, कहां होगी, कैसे होगी, अपने कैरेक्टर पर नजर रहे, अपनी आखिरत पर नजर रहे, अपने घर पर नजर रहे। सारी दुनिया को हम बदल नहीं सकते, अपनी औलाद को बदल सकते हैं, अपने बच्चों को बदल सकते हैं, अपना घर का माहौल सही कर सकते हैं। हर आदमी अपने घर पे नजर रखे। तू बाकी मजहब इस्लाम पर ज्यादा चिंतन करना छोड़ दे। अल्लाह को किसी से कोई खतरा नहीं, अल्लाह के मजहब को भी कोई खतरा नहीं। 150 साल में ही कुछ हमने देखा है कि जब भी इस्लाम पे संकट के बादल छाए हैं और दुश्मनी बढ़ी है, तब तब इस्लाम का गुलशन और हरा होता चला गया है और बढ़ता चला गया है। दुश्मनी बढ़ती जाएगी, मुस्तफा के गुलामों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। है नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदा ज़म, फूकों से चराग बुझाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी की अज़मत समझने की तौफीक अता फरमाए। अभी मैंने सिर्फ 1 आयत पढ़ी है, 2 आयत और बाकी है, 3 हदीस और बाकी है और 3 दुनिया के बड़े दानिशवरों के अक़वाल बाकी हैं। अब आप हमको ये बताइए कि मैं क्या करूं। अभी सिर्फ 1 आयत पढ़ा, 9 बात में से सिर्फ 1 बात पहुंची है, अभी 8 बात बाकी है। उस 8 बात का क्या होगा? अभी तो एक ही बात में 2 घंटे हो गए, अब वो 8 बातों का क्या होगा उसके लिए कम से कम
16 घंटे चाहिए। 16 घंटे का मतलब है कि 8 साल तक लगातार मैं सलीमपुर आता रहा हूं, तब हमारी वो 8 बातें पूरी होंगी। अब मौलाना जहांगीर साहब है, अब वो क्या करेंगे वो जाने। मैं इनको दाद देता हूं, मुबारकबादी पेश करता हूं। ये इस देहात में रह के हम लोग तो सारा हिंदुस्तान घूमते हैं, हर जगह का खाना, हर जगह के लोगों से मुलाकात, हर जगह की सवारियां, ये बेचारा सारी तरफ से निगाहें मोड़कर इस देहात में रहना और बच्चों को पढ़ाना, अच्छी तालीम का इंतजाम करना, यहाँ के लोगों ने बड़ा अच्छा इनका ताउन किया। अब इसके बाद तमाम ख्वाहिशात से मुंह मोड़कर देहात को इन्होंने अपना मस्कन बनाया है। अगर मैं हिंदुस्तान भर में घूमा, करोड़ों कमाया तो बस अपना ही खा पी लूंगा, लेकिन यहाँ बैठ के अगर 50 बच्चों को मैंने हाफिज आलिम बना दिया तो यहाँ दुनिया में 50 घर में उजाला फैलेगा और मरने के बाद बख्शिश का एक जरिया हो जाएगा। अल्लाह ताला गांव देहात में काम करने वाले हमारे सारे उलमा को इस्तिकामत अता फरमाए, उनकी निगाहों को इधर उधर दौड़ाने और बहकाने और ज्यादा लालच में अपने सीने को गिरफ्तार करने से बचाने की तौफीक अता फरमाए। इसी गांव देहात में रह के इसी जंगल में मंगल करने की तौफीक अता फरमाए। बातें तो बहुत सारी हैं, मगर क्या करूं, टाइम बहुत हो गया। मेरे बाद हजरत के खिताब होना है, सरबंदी के मनाजिर हैं, इसलिए मैं वो 8 बातों को समेट के मैं जा रहा हूं, इसी उम्मीद पर कि अगले साल फिर आप बुलाएंगे, अगर हयात बाकी रही। बुलाएंगे बुलाएंगे आप बुलाएंगे ना, बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे ना, हमको ऐसा लग रहा है नहीं बुलाएंगे। अगर बुलाएंगे तो सबका हाथ एक साथ उठना चाहिए, सारे लोगों का हाथ एक साथ उठना चाहिए। हाँ हाँ जरूर आपको बुलाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबों को सलामत रखे और आप लोगों के सदके में अल्लाह मुझे भी सलामत रखे, ताकि हमारी और आपकी फिर मुलाकात हो जाए, दूसरी मुलाकात, फिर इस्लाम का एक चैप्टर खुलेगा, हुजूर की अजमत पे खिताब होगा, दिल चमकाने की बातें होंगी। इस तरह की बातें जिंदगी भर सुनते रहिए, कभी बात फीकी नहीं होती। वह दुनिया की बात है, फिक्शन है, नॉवेल है, ड्रामा है, अखबार की खबरें हैं जो 1 से 2 बार 5 बार पढ़ें वह बात बेवजन हो जाती है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, मुस्तफा की हदीस, इस्लाम की बातें हैं, सुनते रहिए, लज्जतें बढ़ती चली जाती है। अल्लाह ताला आप सबके घरों में सच्ची खुशी अता फरमाए, हमेशा नेक महफिलों में रहने, नेक उलमा की कदर करने, आलिमों, मस्जिदों, मदरसों की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अपना सरमाया, अपना वक्त इस्लाम के नाम पे लगाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।